یتیم میں رو رہی ہے، کیونکہ جب خامد کا سایہ سر سے چلا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائے، ان کے سر کے اوپر والدین کا سایہ اٹھ جائے، واللہ اس عورت کی زندگی ایک اجیرن زندگی بن جاتی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں قطار رو رہی ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلمہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا ابو سلمہ جیسا خامد میں نے دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں، بڑا مجھ سے پیار کرنے والا، بڑا مجھ سے محبت کرنے والا۔ ابو سلمہ دنیا سے چلا گیا، ان جیسا خامد مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا، اب میرے بچوں کا سہارا کون بنے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلمہ رو نہیں بلکہ صبر کر، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ وظیفہ یہ بتلایا، فرمایا پڑھا کر ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ سلمہ یہ تو کثرت کے ساتھ پڑھا کر۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہے کہ یہ وظیفہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھے بتلایا، میں کثرت کے ساتھ دن رات پڑھا کرتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اور میں سوچتی تھی ابو سلمہ جیسا خامد دنیا میں اب کوئی رہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب پیغمبر جیسا خامد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا۔ اور ایک دن ایسا آیا، صبر کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے طے پا گیا۔ سلمہ کہتی ہے میں تو سوچتی تھی ابو سلمہ جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور اللہ نے مجھے وہ خامد عطا کیا جس کی مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں، جو ساری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ تھا، اللہ نے وہ خامد مجھے صبر کرنے کی وجہ سے عطا کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیو، آج ہم بھی اگر دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر اگر صبر کے دامن کو پکڑیں گے، واللہ اللہ ہمیں کسی گھڑی کے اندر اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہماری بیماریوں کا حل اللہ نے نماز اور صبر کے اندر رکھا ہے، اللہ نے ہمارے قرضوں کا حل نماز اور صبر کے اندر رکھا ہے، اللہ نے ہماری تکلیفوں کا علاج صبر اور نماز کے اندر رکھا ہے، اللہ نے ہمارے اولاد نہ ہونے کا دکھ اللہ نے ہماری نماز اور صبر کے اندر رکھا ہے۔ کیونکہ صدمہ کوئی بھی انسان کو، چاہے بیماری کا ہو، چاہے کوئی دنیا سے عزیز و اقارب بہن بھائی چلا جائے، اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ آج پوچھئے جا کر ان نوجوانوں سے کہ جن کے والدین جیسی ہستیوں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، کہ والدین کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آج میں نے کتنے والدین کو دیکھا، جوان اولادیں ہیں لیکن ان کو پوچھتے نہیں ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب ان کے سر سے کل والدین کا سایہ اٹھے گا، گھر سے باہر نکلتے وقت دعا دینے والی ماں یا باپ گھر میں موجود نہیں ہوگا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا والدین کی قدر کیا ہوتی ہے، والدین کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جائیے جا کر کے پوچھئے ان نوجوانوں سے۔ آج اگر گھر میں 2 یا 4 بھائی ہو، جوان ہو، شادی شدہ ہو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اپنی من مانیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم تک نہیں کرتے، اور وہی بھائی آج جس سے دوسرا بھائی واللہ جوانی میں جدا ہو جائے، پوچھے اس بھائی سے جا کر کہ تو بڑا اس سے جھگڑا کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، آج اس کے دل کا حال پوچھئے کہ بھائی کا دکھ کیا ہوتا ہے، بھائی کے جدا ہونے کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ آپس کے اندر جتنے بھی لڑائی جھگڑے فساد ہم آپس کے اندر کرتے ہیں، ناراضگیاں کرتے ہیں، واللہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ایک دوسرے کی، بہن بھائی کی، والدین کی، ان کا دکھ اور درد ہمیں اس وقت محسوس ہوگا جب ہم سے وہ بھی جڑ جائیں گے۔ اور ان دکھوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ کی قسم میں آپ جب صبر کے دامن کو پکڑیں گے، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے گے، اللہ ہر گھڑی کے اندر ہماری مدد فرمائے گا۔ اور ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور وہ سلیم اور ابو طلحہ جن کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ، گود کے اندر کھیلنے والا، بڑے پیار اور محبت کرنے والے،
لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ